अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज मुझे मीरपुर आज़ाद कश्मीर नाज़रीन। इस वक्त हम इधर अकबर लाइब्रेरी में मौजूद है। यहाँ पे आज एक किताब पजीर आई, एक किताब है दिल भट्टी साहब ने लिखी है मसूद एजाज बुखारी साहब पर, उसका इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है। तो हमारे सारे ही हम इस पूरे प्रोग्राम की आपको कवरेज दिखाएंगे। किताब का टाइटल, किताब का नाम आपने देखा। इस किताब के वजह से आज की तकरीब है। इत्तेफाक की बात है कि मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि शाह साहब के बारे में किताब लिखी गई है। अभी मैंने किताब देखी नहीं और ना ही उसको पढ़ा, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैंने शाह साहब को पढ़ा। हमारा बचपन का साथ है, छोटे छोटे थे जब मैं मीरपुर शहर बना, वो हमारे मोहल्ले में जो घर कायम हुए, पहले तमीर हुए, उनमें से मेरा ख्याल है कि हमको अवलीन लोग हैं जो पुराने मीरपुर से हिजरत करके नए शहर में आए हो। उसमें शाह साहब शामिल थे। ये भी बच्चे होते थे, कोई बड़ी उम्र इनकी ज़्यादा नहीं थी, हमसे थोड़े बड़े थे। इनके दीगर 2 भाई थे उनसे भी, और तब से इनके साथ ताल्लुक़ है। और इनकी सोबत से किसी दौर में मुझे भी थोड़ा सा जोश है कि शायरी करनी चाहिए, लेकिन पता ये चला कि ये बड़ा मुश्किल काम है, कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो हमने इस बारी पर को चूक के छोड़ दिया। लेकिन शाह साहब के साथ जो भी दिल्ली का बखरा राबता रहा, सारी उम्र में इकट्ठे एक दूसरे के साथ चलते रहे। तो जहाँ पे इनके फनी पहलू की बात की, प्रोफेसर समीरासी साहब ने भी फरमाया, वो अपनी जगह एक इंतहाई अहम मुकाम है, उनका एक मरतबा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बहसियत एक इंसान शाह साहब इंतहाई मुखलिस, अली मुतबा और दोस्तों के दोस्त। हम एक ही मोहल्ले में इकट्ठे जवान हुए, तो मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मैं भी उसी सेक्टर मोहल्ले का वासी हूँ जो मीरपुर शहर का सबसे छोटा मोहल्ला है और सबसे अहम है। अहम इसलिए कि उसमें हमारे ये पीर साहब सैयद मसूद एजाज बुखारी साहब बसते हैं। गो के लोग बुनियादी तौर पे सियासतदानों को कहते हैं कि जिस इलाके में कोई बड़ा सियासतदान हो, तो हम उस लिहाज से भी खुद को फील है कि हमारे इस छोटे से मोहल्ले में मीरपुर शहर का जो सबसे छोटा सेक्टर है, इसमें कई साबिक़ गुज़रा जो है वो रिहायशपति हैं, जिनमें अरशद महमूद गाजी साहब और ताइफ खोखर साहब हमारे मोहल्ले में। तो मुझे याद पड़ता है कि जब मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था 1978 में, तो थोड़ी बहुत सूझबूझ थी, तो बज़्म अहले कलम और फ़िक्र नज़र सैयद मसूद एजाज बुखारी साहब ने बनाई और मुझे भी एजाज़ हासिल हुआ कि मैं उसका मेंबर बना। तो एक मैगज़ीन उसी ज़माने में जब मतलूब शाह साहब और इश्तियाक साहब और इनके जो 2 छोटे भाई फौत हो चुके हैं, मैं उनका मसर था और उनसे ज़्यादा दोस्ती थी। पीर साहब के साथ अदब व एहतराम का रिश्ता था, ये हमारे बड़े भाई थे। तो हमने एक मैगज़ीन निकाला था इफ्ताश, शायद जो मुसन्नफ़ हैं आज की इस तकरीब रुनमाई के किताब के मुसन्नफ़ हैं, मैंने वर्करदानी की है। शायद वो ये लिखना भूल गए हैं या शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरा, क्योंकि तफसील से नहीं पढ़ी। जी जी, तो मैं भी उसमें शामिल था। तो आज क्योंकि वो मैगज़ीन तकरीबन 1 साल हमने निकाला और उसके बाद क्योंकि मैगज़ीन नहीं छप सका, तो मेरे कॉलम का नाम जो है वो इफ्ताश है। मैं इस नाम से कॉलम लिखता हूँ जो कौमी सतह पे कौमी अखबारात के साथ साथ मकामी अखबारात में भी तसलसल के साथ शाया होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे ज़फ़र मुग़ल साहब, साबिक़ सदर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, आज यहाँ पे अकबर लाइब्रेरी में
پروگرام کیا گیا. عدیل بھٹی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے مسعود اعجاز بخاری صاحب پر, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جہاں عدیل بھٹی صاحب ایک نامور صحافی ہیں، اسی طرح جو ریاست جموں کشمیر میں علم و ادب کی بات کی جائے تو سید مسعود اعجاز بخاری ایک مفکر، ایک فلسفی اور ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک ادیب کی حیثیت سے اور نثر نگاری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ان کا نام نہ صرف ریاست جموں کشمیر کے آزاد علاقے آزاد کشمیر میں نامور لکھاریوں میں ہوتا ہے، بلکہ پاکستان کی سطح پر بھی وہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ کے طور پر اپنے قلمی محاذ پر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، جس کی کہ آج بہت ضرورت ہے. جی ناظرین، جیسے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ظفر مغل صاحب سابق صدر کشمیر پریس کلب میرپور موجود ہیں. ان سے ہم نے بات کی اس کتاب کے حوالے سے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ صغیر آصف صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیں، آج یہاں پہ پروگرام کیا گیا، عدیل بھٹی صاحب نے کتاب لکھی ہے مسعود اعجاز بخاری صاحب پر، تو اس کے حوالے سے یہاں پہ آپ نے پروگرام رکھوایا، کیا کہنا چاہیں گے اس کتاب کے حوالے سے؟ یہ عدیل بھٹی صاحب نے ایک بہت بڑا ادبی کارنامہ سر انجام دیا ہے. سید مسعود اعجاز بخاری کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جس شخص کے اوپر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہوں، جن کی کتابیں لے کے لوگ تھیسس لکھ رہے ہوں، جن کی شخصیت جو ہے وہ جاذب نظر ہو، جن کو ملنے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوں، تو وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا. تو عدیل بھٹی صاحب نے اپنے شاگرد ہی نہیں بلکہ شاگرد رشید ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور انہوں نے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے وہ یقیناً آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں بھی ابھی دیکھوں گا، چونکہ کتاب آج ہی پہنچی اور آج ہی ہم نے اس تقریب کو کرنا تھا. ہمارے کچھ مہمان اسلام آباد سے تشریف لانے تھے، اس لیے سرسری ہم نے یہ اس کو کتاب کی برگردانی کی. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا وہی بات ہے کہ ہم نے شاہ صاحب کو تو ہم ایک ہی محلے میں دوست احباب صبح سے شام تک یہاں لائبریری میں اکٹھے بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ لکھی پڑھی یہی باتیں کرنی، کتابوں کی بات. ہم جب بھی ملتے ہیں کتاب کی بات کرتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں، شاعری کی بات کرتے ہیں، تنقید پر بات ہوتی ہے، افسانے پر بات ہوتی ہے، ناول پر بات ہوتی ہے، ڈرامے پر بات ہوتی ہے، خاکے پر بات ہوتی ہے. انہی چیزوں کی ہم باتیں کرتے ہیں آپس میں. یہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی کانا پھوسی کریں یا کوئی وزبرنگ کریں، کوئی مزبرنگ کریں اور یا اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع کریں. جب بھی بات ہوتی ہے ہم یہاں اکٹھے ملتے ہیں، جتنے دوست بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی ادھر ادھر آگے پیچھے، تو ہماری بات صرف اور صرف کتاب کے حوالے سے ہوتی ہے کہ کتاب اور صرف کتاب. ابھی ہم یہاں پہ عدیل بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے. تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ عدیل بھٹی صاحب موجود ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سید اعجاز بخاری صاحب پہ. سر پہلے تو آپ اس کتاب کے بارے سے بتائیں، یہ جو سید اعجاز بخاری صاحب ہیں ان کے بارے سے بتائیں سر، ان کی شخصیت کے بارے سے. جی، یہ سید مسعود اعجاز بخاری صاحب کے حوالے سے میں نے کتاب لکھی ہے، اور یہ یہاں کی میرپور آزاد کشمیر کی بہت بڑی علمی ادبی شخصیت ہیں اور میرے استاد ہیں. تو ان کی شخصیت سے زیادہ میں نے ان کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے لکھی ہے یہ کتاب. یہ کتاب لکھنے میں آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ یہ تقریباً مجھے کتاب لکھے ہونے میں 9-10 سال لگ گئے ہیں. 9-10 سال کی محنت ہے پھر جا کر یہ. اس کتاب میں آپ نے ویسے کیا چیز بیان کی ہے سر؟ اس میں نے ان کی خدمات بیان کی ہیں جی، کہ کس حوالے سے ان کی خدمات ہیں اور کیا کیا خدمات ہیں. جیسے کہ یہ ہے ان کی یہ شاعری کے حوالے سے ہے، غزل گوئی کے حوالے سے ہے، نظم گوئی کے حوالے سے ہے، بطور ماہر تعلیم، بطور صحافی، بطور علم دوست شخصیت، اور اس طرح کے تقریباً 35 ابواب پر یہ مشتمل ہے. جو ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں وہ تقریباً میں نے جو آبزرو کیے ہیں وہ 35 ہیں، اس حوالے سے ہیں. جی ناظرین، جیسے اس وقت ہمارے ساتھ عدیل بھٹی صاحب موجود تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی سید مسعود اعجاز صاحب پہ. ابھی ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں اس حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ مسعود اعجاز بخاری صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر عدیل بھٹی صاحب نے کتاب لکھی ہے آپ پہ، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے ان کی اس؟ بہت اچھی کتاب ہے. تمام سارے پہلو اس میں آ گئے ہیں کتاب میں، سارے پہلو جو میری شخصیت پہلو سارے آ گئے ہیں میری خدمات کے حوالے سے. اتنے میں پہلو تھے سارے اس میں تقریباً آ گئے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ میں بس خوشی کا ادا کرتا ہوں ان کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے بہت کام کیا، اچھا کام کیا. جی ناظرین، جیسے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ مسعود اعجاز بخاری صاحب موجود تھے، عدیل بھٹی صاحب نے ان کے حوالے سے کتاب لکھی. تو ابھی ہم اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.